یہی وجہ ہے کہ حضور نے ہجرت کے فوراً بعد صرف 6 مہینے لیے ہیں جس میں کوئی اقدام نہیں کیا۔ ان 6 مہینوں میں کیا کام کیا؟ کنسالیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ۔ مضبوط اپنی جگہ تو بن جائے نا، اپنا بیس مضبوط ہو، تبھی تو کوئی آفینسو آپ لانچ کر سکتے ہیں۔ اس کے کیا پہلو تھے؟ نمبر 1 جس کا ذکر میں کر چکا پچھلی نشست میں، مسجد نبوی کی تعمیر۔ اب یہ اقامت الصلاۃ کی جگہ بھی ہے، یہی خانقاہ ہے، تزکیہ حضور یہی فرما رہے ہیں صحابہ کا، یہی تعلیم گاہ ہے، یہی حضور تعلیم دے رہے ہیں، اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں۔ کہیں سے کچھ آ گیا تو کھا لیا، ورنہ فاقے سے کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی جاب نہیں کر رہے، کوئی مزدوری نہیں کر، بیٹھے ہیں 24 گھنٹے۔ مسجد بن گئی، یہ مسجد ہی پارلیمنٹ بھی تھی، دارالندوہ بھی تھا، مشورے کی جگہ بھی تھی، سارے فیصلے یہی ہوتے تھے، مرکز سمجھیے کہ یہ مرکز کام ہے۔ نمبر 2 کام کیا کیا؟ مؤاخات بین المہاجرین والانصار۔ اب آپ کو معلوم ہے مہاجرین قریش میں سے تھے، وہ قبیلہ اور، یہ انصار اوس اور خزرج کے ہیں، یہ قبائل اور وہاں اس قبائلی معاشرے کے اندر تو قبیلہ مختلف ہونا بہت معنی رکھتا تھا۔ ان کے درمیان وہ دوستی، وہ اخوت تو نہیں ہو سکتی جو اپنے قبیلے کے لوگوں کے مابین ہوتی ہے۔ تو مبادا یہ دونوں طبقے علیحدہ علیحدہ رہے تو امت کے اندر قوت کہاں سے آئے گی پھر؟ لہذا حضور نے کیا کیا؟ یہ ماسٹر سٹروک ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مؤاخات بین المہاجرین والانصار، ایک مہاجر ایک انصاری، چلو بھائی تم ایک آپس میں بھائی ہو، ایک اور انصاری ایک اور مہاجر آپس میں بھائی ہے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان مؤاخات ہو گئی، اور یہ مؤاخات کیسی تھی؟ انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو لے کر گیا، یہ میرا گھر ہے بھائی، میں اس میں دیوار بیچ میں کھینچ دیتا ہوں، آدھا تمہارا آدھا میرا، تمہیں میرے نبی اور رسول محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی قرار دیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گھر والا ہوں تم بے گھر رہو؟ دکانیں تقسیم کر دی، لو بھائی اس دکان میں نے یہ دیوار کھڑی کر دی ہے، یہ تمہاری یہ میری۔ یہاں تک کہ یہ آخری بات ہو سکتی ہے کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو لے گئے اور کہا دیکھو بھائی میری یہ 2 بیویاں ہیں۔ اس وقت تک پردے کے احکام نہیں تھے، عرب میں پردہ تھا ہی نہیں، پردے کے احکام تو ابھی 3-4 سال بعد آئیں گے، غزوہ احزاب میں، سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں۔ لو بھائی یہ میری 2 بیویاں ہیں، میں جو تمہارا چوائس پہلا ہے، جو تمہیں پسند ہو اشارہ کرو، میں طلاق دے دوں گا، تم شادی کرو۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی جو ہے اس کا گھر آباد ہو۔ یہ مؤاخات آپ سوچئے، تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ اب یہ گویا کہ انٹیگریٹ ہو گیا معاشرہ۔ نمبر 3، اوس اور خزرج تو مسلمان ہو گئے کہ 3 یہودی قبیلے موجود تھے، طاقتور تھے، زیادہ تعلیم یافتہ تھے، بالکل وہی فرق سمجھیے جو ہندوستان متحدہ جو تھا تو مسلمان اور ہندوؤں کا جو فرق تھا۔ ہندو سرمایہ دار تھا، تعلیم یافتہ تھا، مسلمان غریب تھے، تعلیم میں پیچھے تھے، ملازمتوں میں پیچھے تھے، تجارت تو سرے سے نہیں تھی، وہی معاملہ تھا۔ یہ جو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر یا نذیر اور بنو قریظہ، اور اتفاق سے ان کے قلعے تھے باقاعدہ جو مدینے کے ارد گرد تھے، تو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے انتہائی ایک خطرناک تھے۔ اگر قریش کی طرف سے حملہ ہوتا ہے اور یہ ان کی مدد کرے تو مدینے کا ڈیفنس مشکل ہو جائے گا۔ لہذا اے پیکٹ آف جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، مدینے کے دفاع کے لیے ایک معاہدہ، اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ حضور نے 3 قبیلوں کے ساتھ عہد کر لیا، معاہدہ کر لیا، دیکھو تم اپنے نظام میں رہو، تمہارا دین تمہارا ہے، ہمارا دین ہمارا ہے، لیکن ہم مدینے کی حفاظت اور دفاع کے لیے ایک امت کی حیثیت سے کام کریں گے۔ سب نے مان لیا، گویا کہ پابند ہو گئے، اگرچہ وہ بعد میں توڑتے رہے، ایک ایک کر کے وعدہ توڑا اپنا، اور اس وعدہ خلافی کی پھر انہیں سزا بھی دی گئی، لیکن اس وقت تو جکڑے گئے نا۔
اور فوری طور پر تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکے. اور اسی میں ایک اور ماسٹر سٹروک تھا، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا یہ حضور کا اجتہاد تھا یا اللہ کا حکم تھا. اللہ کا حکم بھی ہو سکتا ہے وحی خفی کے ذریعے سے، قرآن میں ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا اجتہاد ہو اور اللہ نے اس کو توثیق کر دی کہ 16 مہینے تک ابھی قبلہ وہی رکھا جو یہود کا ہے. اس میں یہود کی دلجوئی تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا، بڑا خطرہ محسوس نہیں کیا کہ یہ کوئی نئی امت بن رہی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مرکز ہی ان کا مرکز ہے، یہ بھی رخ کر کے ادھر ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک طرح سے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے. یہ بھی ایک دفاعی جو ہے حضور کے لیے، اب اللہ کے حکم سے ہوا یا حضور نے خود کیا، آپ کا ذاتی اجتہاد بھی ہو سکتا ہے. لہذا یہ 4 چیزیں اہم ہیں 6 مہینے کے اندر. نمبر 1 مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 2 مواخات بین المہاجرین والانصار، نمبر 3 معاہدہ مع الیہود، نمبر 4 بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنانا.